کہیں طه کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر پکارا، کہیں مزمل کہہ کر پکارا، کہیں مدثر کہہ کر پکارا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا. بھئی وہ محمد جو دعا یتیم عبداللہ، وہ محمد جو آمنہ کا چاند، وہ محمد جو دعا ابراہیم، وہ محمد جو شجرہ طیبہ کا ثمر، وہ محمد جو خلق اول ہے، خلق اول ہے، عشق اول ہے، نور اول ہے، مخلوق اول ہے، وما انتقو کا مصداق ہے، لما خلقت الافلاق ہے، گنتی کا پہلا عدل ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، عشق اول ہے، نور اول ہے، مخلوق اول ہے، نور اول ہے، جو سراج منیر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو وما انتقو کا مصداق ہے، جو لما خلقت الافلاق ہے، جو گنتی کا پہلا عدل ہے، وہ محمد جو سلم ابراہیم سے منتقل ہوتا ہوا سلم عبد المطلب میں آیا، سلم عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا سلم عبداللہ میں آیا، سلم عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا بطن عملہ میں پہنچا، بطن عملہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عملہ میں آیا، آغوش عملہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عبد المطلب میں آیا، آغوش عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا آغوش ابو طالب میں آیا. اور آغوش ابو طالب کا ایک کمال تھا کہ ایک کو پالا تو زمانے کا نبی بنایا، دوسرے کو پالا تو زمانے کا آغوش آغوش ابو طالب کا ایک کمال تھا کہ نور صلب ابراہیم سے منتقل ہوتا ہوا جب آغوش ابو طالب میں پہنچا، آغوش ابو طالب کا ایک کمال نظر آیا کہ اس آغوش میں جو بھی پلا وہ معصوم بنا، اس آغوش میں پہلا بنا زمانے کا نبی بنا، دوسرا علی پلا زمانے کا امام بنا. اسی لیے تو شاعر اہل بیت فخری میرے تین سرزمین میرت سے کہا تھا، توجہ رکھیے گا، اب جتنے مومنین کھڑے ہیں اور جتنے بیٹھے ہیں اگر ان کے دل تک شعر پہنچ جائے تو میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا. میں پوری کائنات 1400 سال سے کہہ رہی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے پوری کائنات سے میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا، ارے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا مگر کلمے کو پالا جو ہے، کلمے کو پالا تو ہے. ارے جس کی آغوش میں کلمہ پڑھے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی آغوش میں کلمہ پڑھتا ہے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایمان اسی وقت ثابت ہو جاتا ہے جب محمد اس کی آغوش میں آ جاتا ہے، جب محمد اس کے ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے، جب محمد اس کی آغوش میں پرورش کراتا ہے، جب محمد اس کے گھر میں پروان چڑھتا ہے. استاد محترم فخری میرٹھی نے سرزمین فیرک سے کہا کہ کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی. ارے کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دے، ارے میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کو مسیح. غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے. اب شعر پہنچے گا تو آپ کے سب کے ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ. کلام پاک کی آیت پہ پیش کر کوئی، کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دے، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کو مسیح. غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے. ارے علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے. آئیے حضرات اس پروگرام کے اور اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں میزبان انجمن کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، یہ جتنے مومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سبھی سے دستے ادب جوڑ کے گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. آ جائیں فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. اس لیے کہ کھڑے ہو کے سننا بھی ثواب ہے لیکن فرش اعضاء پر بیٹھ کے سننا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. آپ کو فرش اعضاء پر بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا، مسائل بھی اہل بیت سننے کا ثواب بھی ملے گا. میں تمام مومنین جو
کھڑے ہوئے ہیں ان سے حرف التماس لے کے ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئے تاکہ میزبان انجمن اپنا نوحہ پیش کر سکے. حضرات میں بلا کسی تمہید اور حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں میزبان انجمن عباسیہ اورنگ آباد کے تمام ہی ممبران سے کہ وہ آئیں اور اپنے حلقے کو منظم کرے اور نوحہ خانے اور سینہ زنی کے فرائض ان کا انجام دے. اور گزارش کروں گا میزبان انجمن عباسیہ کے تمام ہی نوحہ خان حضرات سے کہ وہ مائک پر تشریف لے آئے اور نوحہ خانے کے ذریعے